اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کا جنت سے زمین پر تشریف لانے کا واقعہ۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدتنا حوا رحمۃ اللہ علیہا جنت میں رہا کرتے تھے۔ دنیا میں کیسے تشریف لائے، اس کا ظاہری سبب یہ ہوا کہ شیطان جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ نہ کر کے ملعون و مردود ہو چکا تھا، اب اس کا دل ان کے خلاف حسد سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت انہیں نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا۔ بالآخر ایک دفعہ موقع پا کر اس نے انہیں وسوسہ ڈالا اور مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے اس درخت کا پھل کھانے پر ابھارا جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں ہے، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ ترجمہ کنز ایمان، بولا اے آدم، کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے یعنی زندہ رہنے کا پیڑ یعنی درخت، اور وہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے، یعنی کیا میں آپ کو ایک ایسے درخت کے بارے میں بتا دوں جسے کھا کر کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور ایسے بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی اور اس میں زوال نہ آئے گا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کو اپنے اس مکر و فریب کا یقین دلانے اور خود کو ان کا خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے یہ ملعون اس حد تک گیا کہ اللہ رب العزت کی جھوٹی قسم تک کھا لی، معاذ اللہ۔ چنانچہ قرآن عظیم میں ہے، فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ شیطان سے پہلے کسی نے اللہ پاک کے نام کی جھوٹی قسم نہ کھائی تھی، نیز حضرت سیدنا آدم اور حضرت سیدتنا حضرت حوا علیہم الصلاۃ والسلام کے دل خدائے ذوالجلال کے عظمت و بڑائی سے معمور یعنی بھرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ پاک کی قسم کھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، جب شیطان مردود نے اللہ رب العزت کی قسم کھائی تو انہوں نے اس کی بات کا اعتبار کر لیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی بھی اللہ پاک کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، اور ممانعت کے بارے میں یہ خیال کیا کہ وہ تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا، یا وہ ممانعت ایک خاص درخت کی تھی، اسی جنس کے دوسرے درخت اس ممانعت میں داخل نہیں۔ اس طرح ان سے ممانعت کی وجہ اور نوعیت سمجھنے میں خطا ہو گئی۔ یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوا کرتی۔ واضح رہے کہ جنت قرب الہی کا مقام ہے، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتہ بننے یا دائمی بننے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا تھا، لہٰذا آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا اور ممانعات کو محض تنزیہی سمجھتے ہوئے یا خاص درخت کے ممانعات سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھا لیا۔ اس پر اللہ پاک نے ان سے فرمایا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا میں نے تمہیں اس پیڑ یعنی درخت سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ سن کر انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، کسی قسم کی حجت بازی نہیں کی، بلکہ نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ عرض گزار ہوئے، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ترجمہ کنز ایمان، اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا،
تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ یعنی میرے مولا، واقعی تو نے ہم کو سب کچھ بتا دیا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، اپنا حق ہم نے خود مار لیا۔ اب اگر تو ہماری پردہ پوشی نہ کرے اور ہم پر رحمت کر کے معافی نہ دے تو ہم بالکل خسارہ و نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے، رحم کر۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا رد نہیں فرمائی بلکہ جنت سے زمین پر اتر جانے کا حکم فرمایا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اصل مقصد تو انہیں زمین میں خلیفہ بنانا تھا، جیسا کہ اللہ پاک نے آپ کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے بیان فرما دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اولاد آدم نے آپس میں عداوت و دشمنی بھی کرنا تھی، اور جنت جیسی مقدس جگہ ان چیزوں کے لائق نہیں، لہٰذا مقصد تخلیق آدم کی تکمیل کے لیے اور اس کے ما بعد رونما ہونے والے واقعات کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔